کہ کیا زکوٰۃ قرض اٹھا کر دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو ہی تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا. یعنی آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ نے زکوٰۃ تو دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر قرض ہو جائے گی. لہٰذا یا تو اس میں سے کوئی چیز بیچیں، جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں سے کوئی چیز بیچیں اور زکوٰۃ دے دیں، اور اس وقت تک بیچتے رہیں جب تک آپ نصاب سے نیچے نہیں آ جاتے. تو یا پھر آپ قرض پکڑ کے دے دیں، بعد میں قرض چکا دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیونکہ میرا خیال ہے یہ ایمبیگوٹی اس وجہ سے ہے کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سونے کی زکوٰۃ تو دینی نہیں ہے تو پیسے ہیں نہیں پاس، اور یا خواتین کے پاس زیور ہے، سونا ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ شوہر زکوٰۃ نہیں دے رہا تو میں کیوں دوں. نہیں، جب دیکھیں خاتون مالکہ ہے اس کی، اور اس کی ملکیت جس شخص کی ہے، چاہے وہ خاتون کی ملکیت ہے، چاہے وہ بہو کی ملکیت ہے، چاہے وہ ساس کی ملکیت ہے، جس کی ملکیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو دینی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کی جگہ پہ دے دے تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر وہ شوہر نہ دے، وہ تو احسان ہی نا جو اس کا. ہاں، زوجہ کو یہ چاہیے کہ وہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے علاوہ، یا تو اگر قرض چکانے کی اس کے پاس کوئی مد موجود ہے تو وہ قرض اٹھا کے زکوٰۃ دے سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر قرض کی کوئی مد ایسی نہیں ہے تو اسی سونے میں سے یا چاندی یا وٹ ایور جو بھی چیز ہے اس میں سے کوئی، مثال کے طور کسی کے پاس جانور ہے تو ایک جانور بیچ دے اور بیچ کے وہ زکوٰۃ دے دے، اور اسی میں سے ایک جانور زکوٰۃ دے دے. جانوروں کی زکوٰۃ جانور کی اسی لیے رکھی ہے نصاب میں کہ تاکہ وہ اسی میں سے دے دے. اب اگر وہ اس طرح دیتا ہے، سونے میں سے دیتا ہے، چاندی میں سے دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا نصاب کم ہوتا نصاب سے نیچے آ جائے گا، تو پھر وہ قابل زکوٰۃ نہیں رہے گا. تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ میرا خیال اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اسی میں سے دی جائے.